قدرت قرض اتنے زیادہ واپس کرے گی. جب بے نیازی اور بے لوسی سے آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو قدرت مقروض ہو کے صدقے واری ہونا شروع ہو جاتی ہے. قدرت could be supreme nature, could be اللہ تعالیٰ کی ذات, could be the خالق. ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر صدقے واری ہو جاتی ہے کہ بے غرضی سے بے لوسی سے میرے انسانوں یا مخلوق کی مدد کر رہا ہے, اور دوام دے دیتی ہے نیچر پھر, دوام دے دیتی ہے اس بندے کو. اور پاکستان میں اس بندے کا نام کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی. اس کو دوام مل گیا نا. انڈر میٹرک تھا, ہارورڈ کا پی ایچ ڈی تو نہیں تھا, شاید 200 روپے بھی اس کے بیگ میں نہیں ہوں گے, ڈیلی بیسس پہ سروائیو کرتا ہوگا. تو یہ بے لوسی سے جو خدمت ہے نا, اگر آپ دفتروں میں اس کو اپنی ٹینڈنسی کے طور پہ لیں گے, آپ کا باس بے شک خود غرض ہو آپ کی بے لوسی کو پازیٹیو رجسٹر کرے گا. یہ عجیب سی بات ہے. ایک گنڈا لفنگا باس بھی نا آپ کی پازیٹیوٹی کو پازیٹیو رجسٹر کرے گا, اوپنلی نے دل میں کرے گا, اور آپ سے عقیدت و احترام بڑھا دے گا. اب آپ چھوٹی ایج میں 25 سے 30 آپ میں سے میجورٹی کی. Yet I encourage you to make a vision of your own future, number one, for your personal vision for the future growth, and number two, a professional vision for your office. اور وہ کوئی ڈریم نہ ہو, انریلسٹک ڈریم نہ ہو, ریلسٹک ویژن ہو جو آپ کو موٹیویٹ کرے کہ اگلے 10 سال میں نے کیسے ہلنا ہے. جیسے 82 میں صوفی رشید صاحب کے کہنے پہ کہ اچھا تم جاؤ گے نا برڈ میں تو پھر بھیج دینا $4 ملین. تو میں نے ویژن ہی بنا لی, اردو فلموں کی طرح نا میرا بھی ضمیر جاگ اٹھا. جج صاحب کو جو چیلنج نہیں کرتا اردو فلم کا ہیرو کہ میرے 25 سال جوانی کے کہاں گئے ہیں جج صاحب, تو میں نے بھی 8 سال 10 سال اس کے چکر میں ضائع کیے. لیکن مجھے فائنل میں وہ کتا انہوں نے چھوڑ دیا میرے پیچھے 100 میٹر میں فرسٹ آ گیا سردار جی کی طرح. تو سم ٹائمز آپ کی ویژن آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے, آپ کے ساتھ پہ سوار ہو جاتی ہے, آپ کی نیند تباہ کر دیتی ہے, اور آپ راتوں کو تارے نہیں گن رہے ہوتے, آپ ویژن کے حصول کے لیے اسٹریٹجائز کر رہے ہوتے ہیں, حکمت عملی بنا رہے ہوتے ہیں. اس سٹیج پہ یہ آپ کی ویژن آپ کو پرسنلی انسپائر کرتی ہے, انٹرنل انٹرنسک موٹیویشن دیتی ہے, انٹرنلی موٹیویٹ کرتی ہے. ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے سے میں نے ٹی وی میں 2-3 سال پہلے سنا تھا, حمزہ شہباز شریف کہتے تھے میری ویژن ہے کہ میں نے پرائم منسٹر پاکستان بننا ہے. ہم ان کی ویژن کو سلوٹ کرتے ہیں, اس کے لیے دن رات کام کیا انہوں نے, اور انشاءاللہ کام کریں گے, اور میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. تو آپ کی ویژن آپ کو انسپائر کرتی ہے, وہ آپ کو دن رات کام کرواتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کرنی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی حرج نہیں اس میں. آپ کہیں گے میں تو ہارورڈ کے مجھے اسپیلنگ نہیں پتا, لیکن ویژن شروع تو کریں نا. جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ, جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. اپنی سوچوں سے اپنے آپ کو انسپائر کیا کریں. عجیب و غریب سے انکشاف کر رہا ہوں. آپ کو ضروری نہیں کہ میریوٹ کے 5000 روپے کے کھانے سے آپ انسپائر ہوں گے, ضروری نہیں کہ آپ مس یونیورس کی ساتھ تصویر کھنچوا کے انسپائر ہوں گے. آپ اپنی سوچوں کی پازیٹیوٹی سے اپنے دماغ کو, قلب و نظر کو شکار کریں, اور اپنی انر بلڈ کو انسپائر کریں. یہ چیز انسپائر ہوتی ہے. یہاں پہ کئی لاکھ کلو ٹن بارود ہے جو پازیٹیولی بھگ کی طرح اڑتا ہے, تو آپ کا انٹرنل کمبشن انجن تیز پسٹن کام کرنے لگ جاتا ہے. اور پسٹن جب تیز ہوتا ہے تو آپ کی حدت, شدت اور ندرت اور وسعت سے ناممکن ممکن ہونے لگ جاتے ہیں. اس وقت گاڑی پھر آپ کی 70 کلومیٹر پر آور پہ نہیں چلتی, پھر 270 570 پہ جاتی ہے. جب انٹرنل انجن یہاں سے کمبشن جاتی ہے نا, کمبشن کا مطلب ہے حرارت, تو اس حرارت کا نام ہے آپ کا پیشن, اس کا دوسرا نام ہے ڈائنامزم, تیسرا نام ہے سپارک. یہ سپارک ڈائنامزم اور پیشن کو بڑھاتے جائیں, آپ کے لیے مسائل کم ہوتے جائیں گے. If your action inspires others to dream more, learn more and do more and become more, you're a leader. So inspire by example. اگلا ہے جی ملٹی کلچرل سینسٹیوٹی اینڈ اویئرنیس. اسلام آباد ایک ملٹی کلچرل شہر ہے. یہاں پہ 5 قومیتوں کے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. And we should be able to understand the sensitivity level of each race. بلوچستان سے لے کے بلتستان تک, اور انٹیریئر پنجاب سے لے کے ساؤدرن پنجاب تک, اور انٹیریئر سندھ سے لے کے مے بی کے پی کے تک, فاٹا کے علاقوں تک. ہمیں سب کے جذبات کا احترام ہمیں کرنا پڑے گا آفس میں, اور ریڈیکولس اور یوز لیس جوکس تھرو کر کے کسی کا پکڑی اچھال کے کسی قومیت پہ فخر کرنا
یہ میرے نزدیک گناہ ہے، گناہ نہیں گناہ کبیر ہے. مختلف قومیتوں کے اقلیتوں کے لطیفے بنا بنا کے ہنسنا. آج کے بعد تہیہ کر لیں کہ اس گناہ میں آپ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ایک میچور اور ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں، اور پاکستان کی یکجہتی کو بڑھانے کے لیے، یگانت کو بڑھانے کے لیے ہم ان خرافات سے تجاوز آج کے بعد ہم نہیں جائیں گے. اس کو پلیج کریں اپنے آپ کو انٹرنلی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی پرسنالٹی پالش ہوتی ہے، روح میں پاکیزگی آتی ہے. کسی کی دھجیاں بکھیڑ کے، کسی کی پگڑی اچھال کے آپ بڑے نہیں بن جائیں گے، کسی کو کاغذوں میں چھوٹا کہہ کے. آپ کی چھوٹائی واضح ہوگی، چھوٹا پن واضح ہوگا. سو لائک ڈائیورسٹی، اب ڈائیورسٹی سے بیوٹی ہے، ڈائیورسٹی سے اسٹرینتھ. ڈائیورسٹی کیا چیز ہے؟ بیوٹی ہے، اور ڈائیورسٹی اسٹرینتھ ہے. آپ اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کریں. پاکستان کے کچھ علاقوں کے لوگوں کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، کچھ ایکسٹراڈنری ہارڈ ورک کر رہے ہیں، کچھ ایکسٹراڈنری لائل اور سنسیئر ہیں، کچھ ایکسٹراڈنری مولڈ ہونے کے لیے تیار ہیں، یا فلیکسیبل ہیں، یا اڈاپٹیبل ہیں. ہر ایک کی آپ اسٹرینتھ کو کیپٹلائز کریں دفتر کے رزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ آپ کی لیڈرشپ ہے. میں جب نسٹ میں تھا تو میرا جو تھا دفتر کا سٹاف، اس کا لیڈنگ پلیئر تھا ظاہر شاہ مردان سے. ہی از سو ہارڈ ورکنگ. میں جب یو ٹی لاہور میں گیا، اس کو ڈبل پے میں نے وہاں بلا لیا. اس کو میں نے 17واں 18واں گریڈ دلوا دیا وائس چانسلر کر کے، اور پورا دفتر چلاتا تھا میرا. کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں. تو آپ کو دفتر میں اس کی کمیونیکیشن میں بولنے میں دشواری تھی ظاہر ہے، لیکن اس کی سنسیئرٹی اور لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ تھی. اور میں ڈبل پے پہ لے گیا، اور میں نے سارے اختیارات، ایون میرے چیک بک کی بھی تک اس کے پاس ہوتی تھی. اتنا میں اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا، اتنا اس نے مجھے ہیلپ کیا. تو آپ دفتر کے ہر ٹیم کی، ہر ریس کی پازیٹیو چیزوں کو کیپٹلائز کریں، اور لیس پازیٹیو کو اگنور کرتے جائیں. اس کے لیے دوسری ریسز ہیں. یہ آپ کی پرسنل لیڈرشپ کا سٹائل ہو سکتا ہے اور ہوگا. سو سینسٹیوٹی اینڈ اویئرنیس ٹو پیپل اینڈ کلچر، اینڈ یور اسٹرینتھ شوڈ بی کلچرل سینسٹیوٹی and ability to build sport with a diverse workforce in multicultural setting. میں نے اسلام آباد میں پلاننگ کے مشن میں بھی کام کیا، میں نے اسلام آباد میں کیس میں بھی کام کیا، اور نسٹ میں بھی جو نیشنل یونیورسٹی تھی. اور نیشنل یونیورسٹی میں پاکستان کی ہر قومیت کا کوٹا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. اور میں نے ان سب کی اسٹرینتھ کو پازیٹیولی یوز کیا اداروں کے مفاد کے لیے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. کسی کی ٹائپ اچھی تھی، کسی کی انگلش اچھی تھی، کہ کوئی زیادہ وزن اٹھا لیتا تھا میرے ساتھ میزیں اٹھانے کے لیے، کچھ اور نہیں تو چل بھائی آؤ میزیں اٹھاتے ہیں. میں نے ہاتھ لگایا، ان دونوں نے ہیوی ڈیوٹی لوگوں نے میزیں بھاری بھاری اٹھا لی. تو آپ کو سیلف ایگزامپل سے کام کرنا پڑے گا. اب میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں آئنسٹائن کی، کہتا ہے سیٹنگ پرسنل ایگزامپل از اونلی ون وے، اونلی ون مین ٹو موٹیویٹ یور ٹیم. سیٹنگ پرسنل ایگزامپل، دیر از نو سیکنڈ مین. سب سے بہترین مین کیا ہے کہ سیٹنگ پرسنل ایگزامپل. اچھا، پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ. پاکستانی کلچر میں یوتھ میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، پاکستانی کلچر میں خاص طور پہ. ویسٹ میں چھوٹی ایج میں نا اسکول میں سوشل سکلز، لائف سکلز اور امپلائبلٹی سکلز اور سافٹ سکلز سکھائے جاتے ہیں. پہلے 2-3 سال پڑھاتے نہیں ہیں. میں کیلگری 6-7 مہینے رہا 5-6 سال پہلے، تو میرا بھانجا تھا وہاں پہ. تو میں نے سڑک ایسے کراس کی، کرس کراس. اس کی عمر 7 سال تھی. کہتا ہے کراسنگ دا روڈ از ڈینجرس تھرو دا کرس کراس مینر. ٹرائی ٹو کراس دس وے اینڈ دین دس وے سو ایز ٹو منیمائز دا رسک آف ایکسیڈنٹ. یہ مجھے 7 سال کا بچہ بتا رہا ہے. ان کو اسکول میں ٹریننگ دی گئی ہے سڑک کراس کرنے کی بھی. میں ایک لاہور کے اسکول سے پڑھا ہوں جہاں 2 پرائم منسٹر نکلے ہیں، جہاں پہ 2 ایئر فورس چیف نکلے ہیں، اور ہمیں کبھی صفائی کا نہیں بتایا گیا. ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ نے گھنڈیاں چوس کے زمین پہ پھینک دینا. یقین کرو کسی ٹیچر نے آج تک میں نے روکا ہے. اور وہاں پہلے 5 سال ہم اتنے بھاری بستے لیتے تھے، میرے نشان لگ جاتا تھا بستے کا. اس زمانے میں وہ پہیوں والے بستے یاد نہیں ہوتے غریبوں کا نا، وہ ہوتے تھے کمر پہ باندھنے والے سنگل. تو میرے یہاں نشان پڑ جاتا تھا. سر اتنا ہمیں پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں شعور نہیں دیا. سیوک سینس ہمارے ٹیچرز نے دی نہیں ہے، جس کا دوسرا نام ہے لائف سکلز، تیسرا نام ہے سافٹ سکلز. اب آج کے بعد یہ میرے لیکچرز کی پٹی آپ سب کو مل جائے گی. جو فرار ہو گئے ہیں اللہ کرے ان کو بھی مل جائے. تو میں آپ ان سلائیڈز کو نا، میں آج ساری تو کور نہیں کر سکا. میں نے زندگی کی داستان بھی سنائی ہے، اور اس داستان کے پیچھے میسج تھا. ہر میسج کے پیچھے ایک سکل کی زیادتی یا کمی میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. کوئی میں نے اپنی شان میں گستاخی بھی نہیں کی اور خود ستائی بھی نہیں کی.
نہ میں نیوٹن ہوں نہ آئنسٹائن ہوں، اور نہ ہی میں کوئی خدا نہ خواستہ ولی کوئی زہد یا متقی ہوں. ہم ایک گناہ گار بنتے ہیں. میں نے لائف کی ہسٹری اس لیے بتائی ہے 40 سال کی کہ آپ کا پرسنل موٹیویشن بڑھے. آپ کو یہ پتہ ہوگا اف آئی کین یو کین.